یہ موسم ہے اس ٹائم پر طائف کا، بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے۔ جو دیوار ہے اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس موجود ہے اس دیوار کے پیچھے، کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا ہے تو آ جا، نہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے حکم دیتا ہوں کہ ٹھہر جا، تو یہ آج بھی پتھر وہیں ٹھہرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دوستو آج ہم آئے ہیں طائف میں۔ طائف کی ہماری جو آج کی سب سے پہلی زیارت ہے وہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، اور یہاں کا موسم ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوا ہے۔ آج سے 2 دن قبل یہاں پر بہت زیادہ بارش ہوئی تھی، اور آج بھی یہاں پر سکون ہے، پکا تقریباً 10 سینٹی گریڈ کم ہوتا ہے یہاں کا ٹیمپریچر۔ گھر مبارک کے جو اثرات نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا گھر مبارک ہوا کرتا تھا۔ اس دیوار کے پیچھے وہ مقام ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے طائف دین اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے کر آئے، تو طائف والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دعوت تھی اس کو قبول نہ کیا، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تاکہ یہاں پر آرام کر سکیں۔ لیکن یہاں پر جو اکثر بچوں کی، چھوٹے بچوں کی بھی اسلامیات کی بکس میں لکھا جاتا ہے کہ طائف کے اوباش کرتے جو تھے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے لگا دیے، اور انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طرح طرح کی تقالید دی، جن میں ایک تقلید یہ بھی تھی کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو خون مبارک تھا اس قدر نکلا کہ سر سے پورے جسم سے خون نکل رہا ہے، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک سے نیچے ٹپک رہا ہے۔ غزوہ احد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیا احد سے بھی مشکل دن آپ پر گزرا ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ دن کہ جب طائف کے اوباش لڑکوں نے مجھ پر پتھر برسائے تھے۔ جو دیوار ہے اس کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک ہے۔ یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم اقدس موجود ہے اس دیوار کے پیچھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائبریری انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ تو دوستو یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد ہے، اور یہ سارا ریڈ کارپیٹڈ ہے پوری مسجد۔ تو دوستو یہ مسجد ہے۔ یہ موسم ہے اس ٹائم پر طائف کا، بہت ہی خوبصورت موسم ہو رہا ہے، ہوا بھی ٹھنڈی چل رہی ہے، لیکن دھوپ ہے، اور دھوپ بھی ایسی ہے کہ جس میں کھڑا نہیں ہوا جا رہا، اگرچہ ہوا چل رہی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا، یہ جو آپ نے دیکھا ہے تھوڑا سا ٹوٹے ہوئے پتھر وغیرہ۔ یہ سب سے پہلی مسجد ہے، ہاں جی، مسجد علی، جس کا ایک مینار بنایا گیا اور اس میں کھڑے ہو کے جنگ حنین کا اعلان کیا گیا۔ تاریخی حقائق ہے نا کہ جو ترک حضرات تھے نا، انہوں نے حضرت علی کی مناسبت سے اس مسجد کو تعمیر کیا، اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا مینار کا، یہ یہیں سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے جو مینار والا مسجد بنائی گئی، یہ پہلی مسجد ایسی بنائی گئی جس کا مینار تھا، تو یہاں سے کنسیپٹ لیا گیا، اور بعد باقی مساجد کو بھی مینار دیا گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت کے اندر اسی جگہ پر موجود تھے۔ یہ انگوروں کا باغ تھا، الحمدللہ ابھی یہاں پر ہم موجود ہیں۔ پتھر برسائے گئے ان پر، ان کو زخمی کیا گیا، تو ان کے مبارک پاؤں جو تھے ان میں سے بلڈ آنا شروع ہو گیا، تو آپ اس زخمی حالت کے اندر اس باغ میں آئے جن کا ملکیت تھی عتبہ اور شیبہ۔ یہ کفار تھے، کافر تھے، ان کا یہ باغ تھا، انگوروں کا یہ باغ تھا۔ تو اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں آئے، تو یہاں پر ایک غلام عداس تھا جس کا نام تھا، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کچھ انگور لے کر نبی پاک کو دینے کے لیے کہ آپ یہ کھائیں اور یہاں سے چلے جائیں، کوئی کلمے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ بیسیکلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دعوت دینے کے لیے آئے تھے، اسلام کی دعوت دینے کے لیے، کلمہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے، مگر کسی نے کلمے کو نہیں پڑھا، کسی نے دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو اس جگہ پر جب آپ موجود تھے تو وہ غلام عداس آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آپ کو کچھ انگور پیش کرتا ہے کہ یہ آپ کھائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ انگور جب کھائے، تو وہ غلام عداس جو تھے وہ حیران ہو گئے کہ آپ کون ہیں، آپ کون سی شخصیت ہے اور آپ نے یہ کیا پڑھا ہے، کیونکہ وہ جو غلام عداس تھے وہ مسلمان نہیں تھے، وہ عیسائی تھے، وہ کرسچن تھے، وہ نصرانی تھے، اسی لیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ نے یہ کیا پڑھا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں یہاں پر آپ کو کلمہ کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جب نبی پاک نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام عداس ہے، میں یہاں پر غلام ہوں اور میں نینوا شہر کا رہنے والا ہوں۔
नैनवा एक सिटी है, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप उसी शहर से हैं जहाँ पर मेरी तरह एक नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, आप उन्हीं के शहर से हैं। उस वक्त उस गुलाम अद्दास को यकीन हो गया, उनको मालूम पड़ गया कि ये सच बोल रहे हैं। उसी वक्त आपके हाथ पर बैत करते हैं और वो कलमा पढ़ते हैं और वो मुसलमान हो जाते हैं। वो ये कहने के लिए आए थे कि यहाँ पर कोई कलमा नहीं पढ़ेगा, मगर सबसे पहले हजरत अद्दास रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने कलमा पढ़ा और मुसलमान हुए। ये वही जगह है, मस्जिद अद्दास, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसी जगह पर आपने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए थे। मुबारक पहाड़ है कि जहाँ पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठकर इबादत किया करते थे और आराम करते थे। पत्थरों वाला जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, ये वो घर है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जो औरत मरहम पट्टी किया करती थी, ये उनका घर है। ये को कहते हैं कोनी वाली मस्जिद, अरबी में को कहते हैं कोनी को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठे कोनी के बाल इधर बैठे, जख्मी हालत में पत्थर के साथ टेक लगाई। आपका खून मुबारक आज भी उस पत्थर के साथ लगा हुआ है, लेकिन वो अब कलर चेंज हो गया उसका। दोस्तों ये वो पत्थर है, ये खास पत्थर है कि जब कुफार ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम इबादत करके हुज़ूर अलैहिस्सलाम की इबादत में मुख्तिल होने की कोशिश की और पत्थर हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर फेंकना चाहा, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तू अल्लाह के हुक्म से आ रहा है तो आ जा, नहीं तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे हुक्म देता हूँ कि ठहर जा। तो ये आज भी पत्थर वहीं ठहरा हुआ, लेकिन ये वो पत्थर है कि जिसके साथ 2 इरेस मौजूद है। ये तो दोस्तों अभी हम ताइफ के एक होटल में रुके हैं, गाड़ी वाले ने रोका है कि जिसमें खाना पीना करना है वो कर ले। तो अभी हम बाहर आए हैं तो बारिश शुरू हो चुकी है। अभी रास्ते में मैंने बारिश के व्यू लिए थे एक दो, और आप देखें बारिश शुरू हो गई है और हम जा रहे हैं अंदर गिल्ले होते हुए। इतनी ठंडी हवा है ना बाहर, मज़ा आ जाता है, यकीन करो। तो दोस्तों ताइफ से वापस पे मिकात करने मनाजिल पे हम रुके, वहाँ पर नवाफिल वगैरह अदा करके इहराम बांध लिया और अब ये हमारी गाड़ी खड़ी है और अब हम फिर रवाना होने लगे।